السلام علیکم ویورز. آج کی موٹیویشن کے ساتھ ہم آپ سے ایک مطلب پھر شیئرنگ پہ ہیں. اور آج کی جو موٹیویشن ہے اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ یہ ہے کہ ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی مت کریے. غلطی پہ غلطی. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جلد بازی میں کوئی ایک کام، کوئی ایک قدم ایسا اٹھا لیتے ہیں جو کہ غلط ہوتا ہے. اب اس پہ ہم پھر دوبارہ سے ایک ایسا جلد بازی کے اندر ہی ایک دوسرا قدم اٹھاتے ہیں جو اس سے بھی غلط ہوتا ہے اور ہم اس میں الجھ جاتے ہیں. اس کی ایگزامپل ایسے آپ سمجھ لیجیے کہ ایک صاحب تھے تو انہوں نے گورنمنٹ سروس میں تھے، جاب کرتے تھے. انہوں نے اپنے آفس سے لون شون لے کے گھر بنا لیا. اب گھر بنا لیا اور اس کے بعد وہاں پر رہنا شروع کر دیا انہوں نے. اب بچی کی شادی کا باری آئی تو انہوں نے کافی سارا قرضہ اٹھا لیا. ایسا قرضہ اٹھا لیا جس کو پے کرنا ضروری تھا. بچی کی شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہو گئی. اب پیچھے جو ہے وہ قرضے کی بات رہ گئی. اب ان کو جو ہے دوستوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ تم اپنے گھر کا کچھ حصہ جو ہے اس کو تم رینٹ پہ دے دو اور باقی کا معاملہ جو ہے ایک آدھ روم میں تم خود اپنے ایڈجسٹ کر دو. انہوں نے سوچا ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے گھر کا جو میکسیمم حصہ تھا وہ رینٹ آؤٹ کر دیا اور ایک چھوٹا سا اپنے لیے پورشن ٹائپ اپنے پاس رکھ لیا، کمرہ اور ایک واش روم، کچن، واٹس ایور. وقت گزرنا شروع ہو گیا. کچھ ان کے کرائے سے ان کی وہ جو ہے قرضوں کی ادائیگی بھی ہونی شروع ہو گئی. اب وہ جو انفارچونیٹلی وہ جو کرایہ دار تھا اس کی نیت بدل گئی. اس نے کیا کیا کہ اس نے ان سے کہا کہ اس نے مکان کے اوپر قبضہ کرنے کا سوچ لیا. اس نے ان سے کہا کہ جی میرے بچے کی شادی ہے تو مجھے کچھ دنوں کے لیے آپ کا جو یہ حصہ ہے کمرہ شمرہ یہ چاہیے، یہ اس کے لیے میرے گیسٹ آنے ہیں، تو میں آپ کے لیے کوئی اس سے بہتر جو ہے نا کچھ دنوں کے لیے انتظام کر دیتا ہوں، آپ تب تک کے لیے وہاں پر شفٹ ہو جائیں. انہوں نے اس کی بات کو مان لیا. اس کی بات کو مان کر تو یہ اس کے بتائے ہوئے جگہ پہ شفٹ ہو گئے. اب جب دوبارہ اس کی شادی وادی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ چلیں جی آپ ابھی ہمیں اس جگہ کو خالی کریں، ہم یہاں پر رہنا چاہ رہے ہیں اپنے گھر میں. اس نے کہا کون سا گھر؟ یہ تو میرا گھر ہے، چلے نکلیں یہاں سے. اس نے دھونس کے ساتھ جو ہے وہ ان کو گھر سے بے دخل کر دیا. ابھی بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے یہ کیا کام کر دیا. اب انہوں نے مشورہ کیا کسی سے. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو تم اس کے اوپر جو ہے نا وہ جا کے قبضہ کر لو، 4 بندوں کو اکٹھا کرو اور جا کے اس کے اوپر تم جو ہے نا وہ قبضہ کر لو. اب وہ جو پہلے جو قبضہ کیا ہوا جس کو کرایہ دار تھا اس کو ان چیزوں کی سمجھ تھی. جو برا ہوتا ہے نا اس نے پہلے سے اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا وہ کھولا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ کروں گا، یہ ہو گیا تو یہ کروں گا، یہ ہو گیا تو یہ کروں گا. اس نے کیا کیا کہ اس نے پہلے ہی ان کے خلاف جو ہے ایک درخواست جمع کروا دی ہوئی تھی کہ مجھ پہ جو ہے نا یہ اس طرح سے معاملہ ہو سکتا ہے، لیجئے جناب. ادھر سے انہوں نے آ کے اس کے گھر میں دھاوا بولا قبضہ کرنے کے لیے. ادھر سے جو ہے پولیس آ گئی. پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ نے جی ان کے گھر میں دخل اندازی کی ہے. اب یہ کہیں جی یہ گھر میرا ہے، وہ کہے جی کہ نہیں جی قبضہ میرا ہے. اب اس مسئلے کو اتنا الجھ گیا کہ ان کے اوپر ایک کیس بن گیا. اس نے اسٹے لے لیا اور اس طرح سے یہ معاملہ جو ایک بالکل بظاہر سیدھا سا نظر آتا تھا وہ الجھ گیا. اسی کیس کے دوران ان کے کیس کے اوپر پیسے لگنے شروع ہو گئے. جو کچھ پاس تھا وہ بھی ختم ہو گیا سارا. جاب سے بھی چھٹی ہو گئی کہ ان کے اوپر فوجداری کا مقدمہ بن گیا تو اس لیے ان کے اوپر وہ بھی جناب وہاں سے بھی فارغ ہو گئے. اور بالکل بے یار و مددگار گھر سے بھی ہاتھ کھو بیٹھے اور اپنی سارے سرمایے کو بھی ضائع کر بیٹھے اور سر پکڑ کے بیٹھ گئے. تو بتانے کا مقصد کیا ہے اس میں کہ جب ایک غلطی ان سے ہو گئی تھی پھر انہوں نے اس غلطی کے اوپر دوسری غلطی کیا کی، اسے گھر میں جا کر دھاوا بول دیا اور قبضہ کرنے کی کوشش کر لی. اب وہ پہلے اویئر آف تھا. ہمارے ملک کے اندر کسی بھی ملک کے اندر لا جو ہے اس کو ہی پریفر کیا جاتا ہے. اس نے لا کے ذریعے اس کو بے دخل کر دیا. اور یہاں پر جو معاملات ہیں آپ کو علم. یہ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ غلطی ہو جائے تو اس کا اعتراف کر لیجئے. جب غلطی ہو جائے تو اس کا اعتراف کر لیجئے. ٹھیک ہے، آئی ہیو ڈن رانگ، ناؤ واٹس اپ. اب اس سے میں نکلنا کیسے ہے، اس کو میں نے کس طرح سے ریپینٹ کرنا ہے. اور اگر آپ اس میں آپ مانیں گے ہی نہیں، جب تک آپ مانتے ہی نہیں ہے کہ میں نے غلط کیا ہے،
تب تک آپ اس کے اندر ہی الجھے رہیں گے، آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے۔ ہمیشہ زندگی میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا ہے، یہ اس لیے ہوا ہے، یہ اس لیے ہوا ہے، یہ اس لیے ہوا ہے۔ ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، حالات کو، واقعات کو، ان سب چیزوں کو ہم الزام دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم جو ہیں اسی ایک پچھتاوے کے اندر، اسی ایک انتقام کے اندر، اور اسی ایک آگ کے اندر سلگتے رہتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ سکتے، ہماری ترقی کا سفر رک جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس میں سے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے غلط کیا ہے، اب آپ مجھے بتاؤ کہ میں اس میں سے کیسے اس کو اصلاح کر سکتا ہوں، میں کیسے اس میں سے نکلوں، تو پھر آپ کے لیے راستے نکل آتے ہیں، اور اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب تک آپ جو ہے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر لیں گے، تب تک جو ہے آپ اس چیز کے اندر سے نکل نہیں پائیں گے۔ غلطی کو نہیں ماننے سے آپ اپنے مسائل کو بڑھا رہے ہیں اور اسی کے اندر الجھتے جا رہے ہیں۔ تو ایک غلطی اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اسی پہ رک جائیے، دوسری غلطی نہ کیجیے، اور پھر اپنی غلطی سے اپنی اصلاح کیجیے۔ آپ سیکھ جائیں گے، اس میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ یہی موٹیویشن ہے، یہ موٹیویشن آپ اپنے آپ کو بھی دیا کریں، اور اپنے جو ہے سبلنگس جو ہیں، اپنے جو ہیں کولیگس جو ہیں، جو جہاں بھی جس شعبے میں بھی آپ ہیں، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات جو ہے ان تک پہنچا دیا کریں۔ یہ آپ کے اوپر امانت ہوتی ہے، علم ایک امانت کے طور پر ہے۔ اور اپنے گولز کو متعین کر لیجئے، اپنی رخ کا ایک صحیح تعین کر لیجئے کہ میں نے جانا کہاں ہے، میں نے کرنا کہاں ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ گریجویشن نہیں کی ہوئی آپ نے، اور ایک جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ وہ جاب مجھے مل جائے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر مل بھی جاتی ہے سفارش کے ساتھ تو وہ شارٹ ٹائم کے لیے ہوگی، جیسے ہی آپ کی اسکروٹنگ ہوگی آپ کو نکال دیں گے۔ تو جو آپ اپنے اسکل کو یوز کیجئے، اپنے ہنر کو جانیے، کیا آپ کس کام کے اندر آپ ماہر ہیں، کس کام کو آپ کر سکتے ہیں، وہ کیجئے۔ یہ ہے ایک بیسک چیز جس کے اوپر آپ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو غلطی پہ غلطی نہ کیجیے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے ایک اور موٹیویشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔